اس کو السلام علیکم۔ آج کی اس پر نور کانفرنس کے اندر ہمارے ملک کے جید علماء کرام اور پروفیسر حضرات نے روحانیت اور تصوف کے حوالے سے بہت ایمان افروز باتیں کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو جو اس وقت دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے وہ ان اللہ کے ولیوں کے طفیل ہی ہے۔ یہ سب نور کے سرچشمے ہیں، ان کے پاس آنا روح کی غذا ہے۔ کہیں یہ پاک وطن میں بیٹھ کے روحانیت کو، انسان کی روح کو روحانیت سے جلا بخش رہے ہیں، اور کہیں یہ سیون شریف میں بیٹھ کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور کہیں لاہور میں حضرت علی حجویری کی شکل میں جہاں لاکھوں لوگ ڈیلی حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے عوام الناس کی اور مخلوق خدا کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے کویت سے آئے ہوئے ساتھی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہمیں ان اللہ کے ولیوں نے انسانیت اور محبت کا درس دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہماری مینارٹیز جو ہیں، ہمارے اندر جو نان مسلمز جو پائی جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ یہ لوگ اسلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر سکیں اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہو، ایران امریکہ کی جنگ ہو، حرمین شریفین کی حفاظت ہو، روزہ رسول پہ خدمت کا موقع ہو، تو وہ پاکستان آرمی کو ہی دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کی سیاسی بصیرت اور فیلڈ مارشل کی عسکری قیادت کی زیر بدولت ہے۔ افواج پاکستان جس نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کے ذریعے ایک طرف بلوچستان اور سوات میں امن قائم کیا، تو دوسری طرف پاکستان کی ایسٹرن بارڈرز پر انڈیا کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح پوری دنیا میں جہاں بھی امن دستوں کی ضرورت ہوتی ہے تو افواج پاکستان ہی کو طلب کیا جاتا ہے، اور یہ چیز سب اللہ کے ولیوں کے فیضان ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ولیوں کا سایہ ہے۔ کہیں حضرت علی حجویری آسودہ خاک ہیں، تو کہیں حضرت بابا فرید گنج شکر موجود ہیں۔ اس لیے ہم سب دعا گو ہیں، اور آج جمعے کے دن بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کے اوپر رحم کرے، اور ان کے عزت اور رتبے اور ادب احترام میں اضافہ فرمائے۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ، انتہائی احسن انداز میں جامع معنی کلمات ارشاد فرما رہے تھے عالی مرتبت جناب حافظ انیس الرحمن صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف پنجاب۔ یقیناً آپ نے دیکھا کیسے سادگی کے ساتھ آغاز کانفرنس سے تشریف فرما ہیں، اور یقیناً آپ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی آستان پر یہ جو خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اسے اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و فضل میں، آپ کے مقام و مرتبہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کا مزید عروج آپ کو اللہ رب العزت سیدی فیض عالم کے صدقے عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اب آخر میں کلیدی مقالہ کے لیے میں ملتمس ہوں فیصل آباد جی یونیورسٹی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز عظیم علمی تحقیقی فکری شخصیت عالی مرتبت جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، ڈین جی یونیورسٹی فیصل آباد، آپ کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اپنی تحقیقی گفتگو سے سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں تشریف لائے ہوئے تمام زائرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محبت، عقیدت اور پیار سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جناب عزت مآب ڈی جی اوقاف محکمہ اوقاف پنجاب، خطیب داتا دربار جناب علامہ مفتی مختار احمد ندیم صاحب، صاحبان علم و دانش، حاضرین ذی وقار، اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے دین کی روح کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے اور صحابہ نے دین کی روح کو سمجھا کیا تھا، اس کے بعد تصوف کے حوالے سے، کشف المحجوب کے حوالے سے چند باتیں جو اسی حدیث سے متعلق ہیں۔ آپ نے بڑی معروف حدیث سماعت فرمائی اور آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کی ہر چیز وہ نظر آ رہی ہے یا اندیکھا سیل بھی انسان کے جسم میں ہے، اس کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اگر وہ نیوکلیس نکال دیا جائے تو سیل مر جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مرکز ہے، اس مرکز سے جب تک چیز وابستہ رہتی ہے اس کی زندگی ہے، اور جب وہ مرکزیت نکال دی جائے تو اس چیز کو موت آ جاتی ہے۔ اس دین کی مرکزیت کیا ہے؟ دین اسلام کی مرکزیت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ اس حقیقت کو اس طرح سمجھایا، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تو پتھر کا پتھر ہے، تیری حقیقت یہ ہے کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تجھے کیوں چومتا ہوں؟ اس لیے چومتا ہوں کہ محمد عربی نے چوما ہے۔ چومنے کا ایک ہی سبب، اور آج ہم جو حجر اسود کو چومتے ہیں تو حجر اسود کو نہیں چوم رہے ہوتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے بوسے کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دین کی روح ہے، یہ دین کی حقیقت ہے۔ اب اسی حقیقت کو ہم کشف المحجوب اور آج کی اس تصوف کانفرنس کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو تصوف ہے کیا؟ تصوف دراصل عقیدے کی پاکیزگی اور عمل کی طہارت کا نام ہے۔ تصوف عقیدے کی پاکیزگی اور عمل کی طہارت ہے۔ ہم نے عقیدے کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور عمل کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق بنانا ہے۔ تصوف شریعت سے بغاوت کا نام نہیں، شریعت کے تابع ہو کے کام کرنے کا نام ہے۔ یہ بغاوت اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تصوف، اور وہ تصوف جو آج صاحب مزار کے سامنے انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ تصوف نہیں ہے۔ آپ کشف المحجوب کا مطالعہ فرمائیں، ہر باب، ہر فصل کا آغاز قرآن کی آیت سے ہو رہا ہے۔ اس قرآن کی آیت کی تشریح کے لیے احادیث آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ شریعت اسلامیہ کا منبع و مصدر قرآن اور حدیث ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا صوفی بھی ہو، حضرت جنید داتا صاحب کے پیر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے دروازے بند ہیں سوائے ایک دروازے کے جو محمد عربی کے در سے ہو کے جاتا ہے۔ یہی ایک دروازہ ہے جو کھلا ہے، اس دروازے کے علاوہ کوئی در نہیں جو اللہ تک پہنچا سکے۔ تصوف کا مقصد قرب الہی ہے، لیکن یہ قرب الہی اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں نہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے آپ کو کہیں کوئی تصوف کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے، سناتا ہے، وہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف غلامی مصطفیٰ کا نام ہے،
اتباع شریعت کا نام ہے. اگر اتباع شریعت نہیں وہ تصوف نہیں. داتا صاحب نے اپنی کتاب میں آیات نقل کی، احادیث نقل کی، کرامات نقل کی، واقعات نقل کی، اپنے مشاہدات نقل کیے، اپنے سفر نقل کیے. ان ساری چیزوں کو نقل کیا، لیکن نقل کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ بتایا جا سکے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. غلامی مصطفیٰ میں آؤ گے تو تم زندگی پاؤ گے. مرزا بسم اللہ بیگ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے قاریان ہند. اور آج آپ جس دن بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضری دیں تو آپ کو نظر آئے گا لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. مرزا بسم اللہ بیگ نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ کیوں ایسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برے صغیر میں جو قرآن سے تعلق داتا صاحب کو تھا کسی اور کو نہیں تھا. تعلق بالقرآن اتنا مضبوط تھا، اللہ نے ان کے تعلق بالقرآن کی دلیل کے طور پہ آج یہاں یہ کر دیا کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. یہ قرآن کی تلاوت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط تھا. داتا صاحب نے ایک جگہ ایک واقعہ لکھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا فلاں جگہ بڑے بزرگ رہتے ہیں، تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا دل کیا ان بڑے بزرگوں سے میں بھی جا کے ملوں. اور یہ بات لکھنے والے 5ویں صدی کے بزرگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5ویں صدی تک مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. اب 5ویں صدی کے بعد آج کی صدی میں اگر کوئی یہ کہے نہیں جانا چاہیے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے، اسی پہ عمل کرتے رہیں گے. پہلے بزرگوں کا اور پہلے لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بزرگوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا اور وہ بزرگ جن کو میں دیکھنے گیا تھا وہ مسجد سے نکل رہے تھے، باہر آ رہے تھے. تو بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام بھی نہیں کیا، واپس آ گیا. سلام بھی نہیں کیا، واپس آ گیا. پوچھا حضرت آپ تو زیارت کو آئے تھے اللہ کے ولی کی؟ تو آپ نے فرمایا جو شریعت کا پابند نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں. اور خلاف ورزی کیا ہوئی ہے شریعت کی؟ تو کہتے ہیں مسجد سے وہ آدمی آ رہا تھا تو مسجد کے فرش پہ تھوک رہا تھا، اور جو مسجد کے فرش پہ تھوکے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ معیار ہے شریعت کی پابندی کا. جب یہ معیار پاؤ تو ان بزرگوں کی زیارت کو جایا کرو، اور جہاں یہ معیار نہ پاؤ وہاں زیارت ہی نہیں. اور پھر داتا صاحب نے ایک دلچسپ چیز یہ لکھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں محبت الہی کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے. محبت الہی کے اس مقام پہ ہوں کہ اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ زندیقی ہے. ایسا کہنے والا غلط کہہ رہا ہے، اور ایسا کہنے والا شریعت اسلامیہ کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتا. تو آج بھی جن لوگوں نے شریعت کو اپنے اوپر سوار کیا، جو شریعت کے تابع ہوئے، ان کی زیارت کو آج بھی جانا چاہیے. اور جو شریعت کی پیروی نہیں کر رہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. ان کے پاس جانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آپ سارے آئے دور دراز سے سفر کر کے تو یہ خوبصورت گنبد دیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ عمارت اس کی خوبصورتی اور اس مسجد کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہرگز نہیں. سفر کر کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مزار پہ کھڑے ہو کے گنبد خضرا نظر آتا ہے. یہ اللہ کا بندہ ہماری نسبت کو جوڑتا ہے گنبد خضرا کے ساتھ. جو ہماری اس نسبت کو مضبوط کرتا ہے ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی زیارت کو جاتے ہیں. اور جہاں یہ نسبت مضبوط نہیں ہوتی نہ وہ اللہ کا ولی ہے اور نہ ہم جاتے ہیں. پھر داتا صاحب نے ایک اور واقعہ، ایک معروف بزرگ ہیں
ان کا نام حبیب بن اسلم رائی ہے. رائی بکریاں چرانے والا. وہ خلوت نشین بزرگ تھے, کسی سے ملا نہیں کرتے تھے اور ابتدائی دور کے بزرگوں میں سے تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کو دیدار کے لیے, زیارت کے لیے, نیک لوگوں کی زیارت سے روکنے کا رواج آج آیا ہے. یہ بدعت ہے. پرانے لوگ جایا کرتے تھے اور بھیجا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کی زیارت کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا. حبیب بن اسلم رائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکریاں چر رہی ہیں وہاں, اور بکریوں کی نگرانی بھیڑیا کر رہا ہے. بکریاں چر رہی ہیں, بکریوں کی نگرانی بھیڑیا کر رہا ہے. انہوں نے ایک لمبی نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو یہ جانے والا بندہ کہتا ہے, حضور میں سلام کے لیے حاضر ہوا تھا, آپ نے کہا اللہ تمہیں جزا دے, تو رک کیوں گئے ہو؟ ایک بات پوچھنی ہے, یہ کیا ماجرا ہے کہ بکریوں میں اور بھیڑیے میں صلح ہو گئی ہے؟ بکری میں اور بھیڑیے میں صلح ہو گئی ہے, کس وجہ سے ایسا ہوا؟ تو وہ حبیب بن اسلم رائی کہتے ہیں میری اور اللہ میں جب سے محبت ہو گئی ہے, میری اللہ سے محبت ہے, میرا دلی تعلق اور میرا رابطہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. اور پھر وہ بندہ حبیب بن اسلم جنگل میں تھے, تو وہاں کچھ آنے والے کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے, جو ان کے آستانے پہ آتا ہے یہ اسے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں. اب جنگل میں تو کچھ نہیں تھا. حبیب بن اسلم رائی نے ایک پتھر کے نیچے پیالہ کیا, تو اس پتھر میں سے شہد اور دودھ نکل آیا. کہتے میں پھر حیران, میں نے پوچھا یہ کیا؟ تو حبیب بن اسلم رائی نے, یہ اللہ والے علم سے کورے نہیں ہوتے تھے, علم والے ہوتے تھے, لیکن ان کے علم پر عمل کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے علم کا وہ دروازہ کھول دیا تھا جو دوسروں کے لیے نہیں کھلا تھا. یہ علم سے کورے لوگ نہیں ہیں. داتا صاحب خود کہتے ہیں میں فقہ کا درس دے رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ کے تم مسئلے بیان کرو, یہ کیا ہے؟ اس حد تک داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اور باقی چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو حبیب بن اسلم رائی نے جو بات کہی وہ قابل توجہ اور قابل غور ہے. وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور تابعداری نہیں کر رہی تھی, ان کی نافرمان تھی. اللہ نے نافرمانی کے باوجود پتھروں سے چشمہ جاری کر دیا. یہ موسیٰ کی امت تھی, اور کہتے ہیں میں محمد عربی کا غلام ہوں, اس لیے اللہ نے مجھے دودھ اور شہد عطا کر دیا ہے. جب غلامی مصطفیٰ میں آؤ گے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرو گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو گے, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ موسیٰ کی قوم کو نافرمانی کے باوجود پانی ملا, امت محمدیہ کو دودھ اور شہد ملتا ہے. یہ تصوف تھا, یہ تصوف کی روح تھی. اور آج ہم اسی تصوف کو سمجھنے کے لیے ہم اس بازاری تصوف کو ماننے والے نہیں ہیں جو آپ کو گلیوں اور محلوں میں نظر آتا ہے. ہم اس تصوف کے ماننے والے ہیں جو شیخ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ہمارے لیے نقل کیا ہے. وہ تصوف کو ماننے والے ہیں. آئیے اس تصوف پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ سامنے لے کے آئے. اس تصوف کی اگر کوئی نفی کرنا چاہتا ہے تو داتا صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ تم نام پہ لڑائی کر رہے ہو, کہ تصوف نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. کہتے نام کوئی اور رکھ لیں. آپ کو تصوف نہیں پسند تو تصوف کی جگہ نام کوئی اور رکھ لو, لیکن اگر تصوف کی حقیقت کا انکار کرنا ہے تو سارے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرنا پڑے گا.
یہ تھا تصوف، یہ تھی تصوف کی روح جو داتا صاحب نے ہمیں سمجھائی. اور وہ روح کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے یہاں آنا ہے تو نسبت رسول کو مضبوط کرنے کے لیے آنا ہے، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آنا ہے. اگر آج ہمارے ہاں کچھ فیشن اور رواج چل رہے ہیں کہ جی کشف المعجوب میں فلاں بات غلط لکھی ہوئی، فلاں بات، علمی باتوں میں نقطہ ہائے نظر کا اختلاف ہوتا ہے. اوپینین جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، میری رائے اور ہو سکتی ہے، کسی کی رائے اور ہو سکتی ہے. کیا سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ایک مسئلے پہ ایک سے زیادہ نقطہ ہائے نظر نہیں پائے جاتے؟ ایک آیت اور ایک حدیث کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء نقل نہیں کی گئی. ایک آیت ہے، آراء 5 اور 7 ہیں. ایک آیت ہے، شان نزول 2 اور 3 ہیں. ایک حدیث ہے، اس کی شرح 1، 2 اور 3 طریقوں سے کی جاتی ہے. اگر صوفی ان 3 طریقوں سے ہٹ کے چوتھے طریقے کے مطابق شرح کرے تو اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ الابریز میں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کی سوانح نگاری، اس میں ہم نے کراماتی پہلو کو اتنا اجاگر کر دیا کہ صوفیہ کی زندگیوں کا عملی پہلو دب کے رہ گیا ہے. آج ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور یہاں سے جائیں تو اس عہد کے ساتھ جائیں، اے اللہ کے رسول، اس بھری دنیا میں میرا، اے میرے رسول، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین. ماشاءاللہ بڑے ہی احسن علمی، ادبی، فکری انداز میں سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے روشناس فرما رہے تھے عالی مرتبت جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب. محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی تشریف فرما ہوئے. آپ کی گفتگو کے دوران ہی ہماری اس عالمی تصوف کانفرنس میں تشریف فرما ہوئے عالی مرتبت محترم المقام جناب بلال یاسین صاحب، صوبائی وزیر ہاؤسنگ پنجاب، اللہ رب العزت آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے. سیدی فیض عالم کی نوکری اور خدمت آپ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. آج سے نہیں، کئی ہفتوں سے آپ سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں ہمہ وقت اپنی خدمات کو پیش کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بات سیدی فیض عالم کی کر کے پھر قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا. حضرت حبیب بن سلیم راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تو یہاں ہی کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیے. اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جائیں تو یاد رکھیے وہاں ظاہری لنگر کے ساتھ ساتھ باطنی لنگر بھی حاصل کیا کریں، باطنی فیض بھی لیا کریں. عرض کیا گیا حضور کچھ نصیحت فرمائیے. تو فرمایا سنو، مخلوق کی ہدایت اور نجات 2 چیزوں میں منحصر ہے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ لا تجعل قلبک صندوق الحرص، اور دوسری یہ ہے کہ وہ بطنہ کا وعاء الحرام. فرمایا ایک یہ ہے کہ اپنے دل کو حرص کا صندوق مت بنانا. آپ دیکھ لیجئے ہماری زندگی میں کتنی حرص ہوتی ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. فرمایا ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو لا تجعل قلبک صندوق الحرص، اپنے دل کو حرص کا صندوق مت بناؤ. وَبَطْنَ کا وعاء الحرام، اپنے پیٹ کو حرام کا برتن مت بناؤ. حلال کھانا شروع کر دو، حلال کمانا شروع کر دو.
تمہیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی، نجات بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدی فیض عالم کے صدقے حرص سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مال حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس عالمی کانفرنس کے اختتام پر خطبہ جمعہ کے لیے عرض گزار ہوں۔ عالی مرتبت عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ مفتی مختار احمد ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب جامع مسجد سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا تاجدار دو جہاں سید کونین نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار اور خصوصیت سے بلال یاسین صاحب جو ہماری اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لائے بحیثیت مہمان خصوصی کے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائے، کلیدی خطبہ ابھی آپ نے ان کا سماعت فرمایا، اور دیگر تمام جو مقررین حضرات ہیں، ڈاکٹر جعفر صاحب کویت سے تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس تقریباً 10:30 بجے سے مسلسل حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے اس میں مسلسل آپ خطابات سن رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کی جو آیہ طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا خود خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں سکھلائی ہے کہ یوں دعا کرو۔ دعا یہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اس سے اگلی آیہ مبارکہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب یہ دعا کرو، اے مالک و مولا مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو گویا اللہ کریم جل وعلا کے انعام یافتہ بندے جو ہیں، ان کا راستہ رب ذوالجلال والاکرام تک پہنچنے کا راستہ ہے، انہی کا راستہ معرفت الہیہ کا راستہ ہے، انہی کا راستہ قبر اور حشر میں کامیاب و کامران ہو کر جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو احباب گرامی قدر، ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ میں تقریباً 10:30 بجے سے لے کے میں بھی یہاں موجود ہوں، آپ بھی بہت سے لوگ موجود تھے، اور اب تو کثرت سے احباب تشریف لے آئے ہیں۔ ہم
جس راستے پہ چل کر جنت پا سکتے ہیں اور اللہ کے حبیب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کی تعلیمات کے حوالے سے یہ سارے علماء کرام اور اسکالر حضرات نے آپ کو یہی راستہ بتایا۔ اور راستہ یہ کیسا ہے؟ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ ابھی ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب بھی فرما رہے تھے تصوف کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا تصوف تو موجود تھا، لیکن تصوف کی ظاہری علامات نہیں تھیں، اور آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ تصوف کی ظاہری علامات، جبہ، دستار اور دیگر نشانیاں جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں وہ تو کثرت سے نظر آتی ہیں، تصوف نظر نہیں آتا۔ 1019 سال پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لاہور میں تشریف لائے ہیں، اور اسی وقت آپ کے ساتھ شیخ سعید حجویری جو تشریف لائے، ان کے کچھ سوالات کی بنیاد پر یا سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ نے کشف المحجوب شریف تحریر فرمائی ہے۔ گویا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1019 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت تھا، تصوف تھا، ظاہری علامات نہیں تھیں، اور آج ظاہری علامات زیادہ نظر آتی ہیں، تصوف نظر نہیں آتا۔ تو گویا ہمیں اس جانب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جال سازی اس وقت بھی تھی، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بناوٹی صوفی تب بھی تھے۔ تو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بناوٹی لوگوں کے پیچھے مت جانا، معیار تمہارے پاس یہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مخالف ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، تو اسے اللہ کا ولی مت سمجھنا۔ وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا دوست ضرور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور مقام پہ تحریر فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، لیکن تم اس کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہے ہو کہ وہ شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، تو سمجھنا وہ صحیح ہی کہتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن کہاں پہنچا ہوا ہے؟ جہنم میں۔ تو یہ بڑا واضح پیغام ہے سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ تصوف کے باب میں صوفی، متصوف اور مستصوف، ان تینوں اصطلاحات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو شریعت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے، شریعت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، وہ صوفی ہے۔ وہ صوفی کبھی نہیں ہو سکتا جو شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مخالف ہو اور اپنے آپ کو صوفی کہتا رہے۔ محض صوفی کہنے سے کوئی صوفی نہیں بنتا۔ صوفی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کامل عمل کرنے والا ہو۔ حقیقی صوفی وہ ہے جب اس کی خواہشات کے مقابلے میں شریعت کا حکم آ جائے تو اپنی ساری خواہشات کو تج کر شریعت کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، وہ حقیقی صوفی ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں متصوف، ایک اور اصطلاح ہے یہ تصوف کے باب میں، فرمایا متصوف وہ ہے جو صوفی بننے کی کوشش میں مصروف ہے، جو صوفیاء کا انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ جو صوفیاء کا انداز ہے وہ انداز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا،
اور شریعت سے سر منہ انحراف سے بھی بچتے رہنا۔ تو فرمایا متصوف وہ ہے جو صوفی بننے کی کوشش میں ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، قرآن حکیم کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور احکامات پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا ہے۔ تو جو اس راستے پہ چل رہا ہے، صوفی بننے کی کوشش میں ہے، وہ متصوف ہوتا ہے۔ تیسری قسم آپ بیان فرماتے ہیں مستصوف، بناوٹی صوفی۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا خطرناک شخص، اس سے بچتے رہنا۔ یہ عوام کے لیے ایسے ہے جیسے بھیڑیا ہو۔ بھیڑیا جس طرح بھیڑوں پہ حملہ آور ہو کے انہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، ایسے عام لوگوں کے لیے بناوٹی صوفی ایسا ہے کہ وہ ان کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالے گا، ان کو راہ راست سے بھٹکائے گا، شیطان کا دم چھلا بن کے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم سے دائیں بائیں بھٹکا کر جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے بچنا۔ جو بناوٹی صوفی ہے عوام کے لیے وہ بھیڑیے کی مانند ہے، اور آپ نے فرمایا عند الخواص کالذباب، خاص لوگوں کی نظر میں وہ مکھی کی مانند ہے۔ جس طرح مکھی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، ایسے خاص لوگ تو اس بناوٹی صوفی کو سمجھتے ہیں، اس کے ان ہتھ کنڈوں کو بھی سمجھتے ہیں جو لوگوں کو بھٹکانے کے لیے وہ وسوسہ اندازی کر رہا ہے، اس وسوسہ اندازی کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک تو اس بناوٹی صوفی کی حیثیت مکھی سے بھی کم ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ بڑا خطرناک ہے۔ تو گویا سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں اس جانب متوجہ فرما رہے ہیں کہ بناوٹی صوفیوں سے بچتے رہنا، اور معیار بناوٹی اور حقیقی صوفی میں فرق کرنے کا وہ ایک ہی بتا رہے ہیں۔ وہ معیار ہے کہ دیکھو جو شخص شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل ہے وہی حقیقی صوفی ہو سکتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باغی ہے اسے کبھی بھی نہ ولی سمجھنا نہ صوفی سمجھنا، بلکہ وہ شیطان کا دوست ہے۔ وہ تمہارے لیے جہنم کا راستہ کر رہا ہے اور تمہیں جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی حقیقی صوفی جب فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے بعد پھر نوافل کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا وہ بندہ جو فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کے بعد نوافل کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہ میرا قرب پا لیتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کانوں کی قوت سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهَا، میں اس کی دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کی پکڑنے کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے چلنے کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا جب بندہ قرب رب پا لیتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے اللہ کے حکم سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں میل دور سے سن سکتا ہے۔ اگر وہ پکڑنا چاہے تو آصف بن برخیہ کی بات آپ کے سامنے ہے، اور فاروق لینارڈ انگلستانی کا یہ نیچے مزار ہے، اس نے بھی انگلستان سے آ کے یہی سوال اس کو پریشان کر رہا تھا کہ آخر آصف بن برخیہ تخت بلقیس کیسے لے کے آ گئے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے جب وہ آیا تو اس کا استقبال کیا، پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا لوگے؟ اس نے چائے کا مطالبہ کیا تو آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا اور گرما گرم چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ تو احباب گرامی کے اندر بات
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ قرب رب پا لیتا ہے تو پھر اس کی سننے کی طاقت وہ نہیں ہوتی جو عام انسان کی ہے، اس کی دیکھنے کی طاقت وہ نہیں ہوتی جو عام انسان کی ہے، اس کی پکڑنے کی قوت وہ نہیں ہوتی جو عام انسان کی ہے، اس کے قدم اٹھانے اور فاصلہ طے کرنے کی قوت وہ نہیں ہوتی جو عام انسان کی ہے، بلکہ وہ چاہے تو ایک قدم اٹھائے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين خصوصا سنة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وسنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسنة حسنين كريمين رضي الله تعالى عنهما وسنة جميع الصحابة أجمعين اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون